اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب عبد الباسط شیخو پوری صاحب، جناب میاں راشد صاحب، جناب میاں اعجاز صاحب، حاجی تنویر صاحب اور میرے سامنے تشریف فرما قرآن و سنت کے علم کو تھام کر اس تپتی ہوئی دھوپ میں ثابت کرنے والے کہ ہم اسباب کے قائل نہیں، ہم ارباب کے ماننے والے نہیں، ہماری نظر یا آسمانوں کے خدا پہ ہے یا مدینے والے کے مصطفیٰ پہ ہے۔ میں ابھی یہاں سٹیج پہ سوچ رہا تھا کہ اتنی دھوپ کے اندر آپ حضرات کا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہاں اکٹھے ہونا ان کے لیے کیا فائدہ ہوگا۔ میں اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ آسمان والے نے میرے دل و دماغ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وہ چتا جو انہیں جلانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی اس کا نقشہ پیش کیا اور میرے دل میں بات ڈالی کہ وہ چھپکلی جو ابراہیم کی آگ کو پھونکے مارتی تھی، اس کی پھونکوں سے ابراہیم کی آگ تو مزید نہیں دیکھ سکی، لیکن آسمان والے رب نے قیامت تک اسے اپنے باغیوں میں شمار کر دیا تھا۔ اور وہ پرندہ جو آسمانوں سے ابراہیم پہ جلنے والی آگ پہ اپنی چھوٹی سی چونچ سے پانی ڈالتا تھا، اس کی چونچ سے گرے ہوئے پانی سے وہ آگ تو ٹھنڈی نہیں ہو سکی تھی، لیکن آسمان والے رب نے اسے اپنے محبت کرنے والوں میں لکھ لیا تھا۔ آج شیخو پورا کے اہل حدیثوں سن لو، تمہارا یہ لڑپنا، تمہارا یہ تڑپنا اور تمہارا اس تپتی ہوئی دھوپ میں آسمان کے نیچے بیٹھ کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا انشاءاللہ قیامت کے دن عرش والے سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ لوگو، بات جتنی مرضی لمبی کی جائے، لیکن نکتے کی بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے ماضی کی طرف جھانکنا ہوگا اور یہودیت کے ماضی کو بھی پرکھنا ہوگا، پھر موازنہ کرنا ہوگا کہ فتح انشاءاللہ کس کی ہوگی۔ میں یہاں رک کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس کرۂ ارض پہ محمد کے نام لیوا، عرش والے کو ماننے والے، اس کی کتاب پہ ایمان لانے والے 1 ارب 80 کروڑ ہے، اور عرش والے کے سب سے بدکار باغی، سب سے بدترین دشمن یہودی اس روئے زمین پہ 1 کروڑ 80 لاکھ ہیں، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب 80 کروڑ، اور یہودی کتنے ہیں؟ 1 کروڑ 80 لاکھ۔ اگر آبادی کا تناسب کیا جائے، ایک یہودی کے مقابلہ میں 100 مسلمان بنتا ہے، ایک یہودی کے مقابلہ میں 100 مسلمان آتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا ماضی تو یہ ہے کہ تو ایک ہو کے 100 کو بھگاتا ہے، اور یہاں تو 100 ہے، تیرا دشمن ایک ہے، لیکن وہ تمہیں للکار رہا ہے، وہ تجھے، تیری بیٹیوں کو، تیرے معصوم پھولوں جیسے بچوں کو، تیرے بوڑھوں کو، تیرے نوجوانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ تو نے کبھی سوچا ہے سبب کیا ہے؟
کبھی غور کیا ہے وجہ کیا ہے؟ سنو، اہل حدیث کی زبان سے ایک بات سن لینا، مسلمان 1 ارب 80 کروڑ کی بجائے 10 ارب 80 کروڑ بن جائیں، ان کو اس وقت تک فتح نہیں مل سکتی جب تک یہ اللہ کے اتارے ہوئے عقیدے کے لیے نہیں لڑتے ہیں۔ کیوں؟ آج تک اس روئے زمین پہ جو مٹی کے لیے لڑا ہے، اللہ نے مرتے ہوئے اس کے منہ میں مٹی ہی ڈالی ہے، اور جو رب کے قرآن کے لیے لڑا ہے، محمد کے فرمان کے لیے لڑا ہے، اسے اللہ نے لکشمن سنگھ کے اٹھا کے جنت البقیع میں جا سلایا ہے۔ آج تیری میری لڑائی کسی خطے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی حکومت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور حکومت کی بات سن لو، 57 حکومتیں ہیں تمہاری ملک دنیا میں، 57 حکومتیں۔ آج ایک مسلمان حکمران بھی ایسا نہیں جو اسرائیل کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کر کے کہے یہ بدماشی بند کرو، یہ بغیرتی بند کرو، ورنہ ہم تجھ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں، وطن کا بت تمہیں اور مجھے مار گیا ہے، وطن پرستی تجھے اور مجھے برباد کر گئی ہے۔ آج ہم نے اپنی اپنی حکومتوں کے لیے اپنے اپنے زور لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے جس دن آپ نکلو گے، اور اسرائیل کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، سارا کفر مل کے آ جائے، مسلمان کو کبھی کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لوگوں، میں آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں مسئلے کا پتہ چلے۔ آج اسرائیل کیوں دندنا رہا ہے؟ آج اسرائیل مسجد اقصی کو کیوں جلا رہا ہے؟ اور سنو، اس کا عقیدہ یہ ہے، اور اسرائیل مرد آباد جو لکھا ہے، میں حافظ صاحب سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ میرے علم کے مطابق اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کا مطلب اللہ کا بندہ ہے۔ اسرائیل مرد آباد نہ کہا کرو، صہیونی حکومت مرد آباد کہو، اسرائیل کی حکومت مرد آباد کہو، یہودیت مرد آباد کہو، یہ مناسب ہے۔ جمعہ میں وضاحت کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ، آج اس کا عزائم، اس کی عزائم کیا ہے؟ اے لوگوں، 1945 تک اسے دنیا میں کوئی حکومت پناہ نہیں دینا چاہتی تھی، کوئی حکومت۔ یہ حکومت برطانیہ کا ایک منصوبہ ہے کہ جب انہوں نے جنگ دوم لڑی اور ان کو لالچ دیا کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں رہنے کے لیے ٹکڑا دیں گے۔ اور پتہ کیوں سوچا تھا؟ اس لیے سوچا کہ یہ بدبخت قوم ہے۔ کیوں؟ 1779 میں امریکہ کے بادشاہ نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ یہودی شیطان کے جہنم کے شیطان ہیں، یہودی جہنم کے شیطان ہیں، اور یہودی رات کی چمگادڑے ہیں، یہودی بندے کے خون کا جسم چوسنے والی چوکے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ عیسائیوں، ان کو کبھی اپنے اندر نہ رہنے دینا۔ اے مسلمان، آج یہود و نصارہ سازش کرتے ہوئے 1 ارب ملک کے اندر انہیں بسانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ عیسائیوں کی جان چھوٹ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے پلے پڑ جائیں۔ لیکن یاد رکھنا، جو انبیاء کا قاتل ہوتا ہے، مسئلہ سننا، جو انبیاء کا قاتل ہوتا ہے، جو قوم نبیوں کو قتل کرنے والی ہوتی ہے، آسمانوں کے رب کا اصول ہے، اسے کبھی غالب نہیں آنے دیتا ہے۔ یہ قوم انبیاء کی قاتل ہے، یہ قوم انبیاء کی توہین کرنے والی قوم ہے۔ اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، وہ اقصی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ سننا بات، وہ جو گنبد خضرا ہے، جو گولڈن رنگ کا آپ گنبد دیکھتے ہیں مسجد اقصی کے اوپر، جو گنبد صفرا، جزاک اللہ، وہ گنبد صفرا وہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔
آج اسرائیل کا یہودی، حکومت اسرائیل کا باسی یہ کہتا ہے کہ ہم اسے گرا کے چھوڑیں گے، اور ہم اسے وہ گرانا چاہتے ہیں، ہم گرانے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں گرا کے چھوڑیں گے چونکہ مسلمان نے بنایا تھا۔ اور دوسرا سبب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تابوت سکینہ دبا ہوا ہے۔ جب طالوت بادشاہ کو عرش والے نے بادشاہی عطا کی تھی، اس وقت ان یہودیوں نے طالوت کو ماننے سے انکار کیا تھا، تو آسمانوں والے رب نے کیا کیا؟ ایک تابوت کے اندر موسیٰ کے معجزات کو پیش کر کے ان کو منوایا تھا کہ طالوت کی بادشاہت عرش والے کی طرف سے ہے، طالوت کی حکومت عرش والے کی طرف سے ہے۔ اور وہاں رب نے جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچوایا تھا کہ جب تک طالوت کے ہاتھ میں، طالوت کے سامنے یہ تابوت سکینہ ہوگا، اسے شکست نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کا یہودی کہتا ہے کہ مسجد اقصی کی بنیادوں میں تابوت سکینہ دفن ہے، ہم اسے گرائیں گے اور گرا کے اس کے اندر سے تابوت سکینہ نکالیں گے، اور جب وہ نکال لیں گے تو ان کا عقیدہ ہے پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ لوگوں، میں آخر میں کہتا ہوں، تم تابوت سکینہ کی بات کرو، تم وہاں خنبد صغرا کی بات کرو، تم ہیکل سلیمانی کی بات کرو، ہم تمہیں رب کے قرآن کی بات سنائیں گے، محمد کے فرمان کی بات سنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے رسول نے، میرے رب کے قرآن نے کہہ دیا ہے ضربت علیہم الذلہ، اور جن کے اوپر رب ذلت ٹھونس دے وہ کبھی غالب آ سکتے نہیں آ سکتے۔ انشاءاللہ امتحان میرا تیرا ہے، امتحان پاکستان کا ہے، امتحان عرب کا ہے، امتحان مسلم ممالک کا ہے۔ ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ یہودی مٹ کے رہیں گے، اسلام غالب آ کے رہے گا، قرآن و سنت کی حکومت آ کے رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔